سب سے پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے لوگ نماز ٹرخاتے نہیں ہیں بلکہ خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں۔ آج سے عزم کرو نماز کو ٹرخانا نہیں ہے، نماز دھیان لگا کے پڑھنی ہے۔ خوب سمجھ لو، نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا تو ضروری ہے، دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے، کیونکہ وہمی لوگ پھر ٹینشن میں آتے ہیں، ابے دماغ ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، یار یہ کیا، ابے چھوڑو، تمہارے ذمے جو اللہ نے کام لگائے تم وہ کرو، لگانے کی کوشش کرو، لگ جائے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو اللہ کیا کرے گا، قبول کر لے گا۔ زیادہ ٹینشن نہیں لو، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنا کام ہے، غلاموں کی طرح جو کام لگائے نا وہ کرو کام۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا، نماز میں مزہ ہی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ، تمہارا باس تمہیں کوئی کام کہتا ہے کہ یہ چیک جا کے نا بینک سے کیش کرا کے لے آ، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا، بھائی ویڈیو نہیں بنائے لکھا ہوا ہے نا، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا۔ میں گیا، وہ فیلنگ ہی نہیں ہو رہی کہ باس کی خدمت کر رہا ہوں، وہ ثواب مل رہا ہے یا پیسے ملیں گے، تنخواہ، فیلنگز ہی پیدا نہیں ہو رہی۔ اب آپ گئے اور چیک کے بغیر واپس آ گئے۔ سر وہ اصل میں ایکچولی جو موٹیویشن چاہیے نا جو کام کرنے کے لیے، وہ موٹیویشن نہیں مل رہی، وہ ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے آپ کو، بولے گا تیرے کو جو کام دیا تھا وہ تو نے کیا کہ نہیں کیا، فیلنگ ویلنگ گئی تیل لینے۔ تو اسی طرح اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگایا ہے نا، وہ کام لگائے، نماز پڑھو اور دل لگانے کی کوشش کرو، بس لگے نہ لگے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں یار نماز میں کیا فائدہ، دل ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر بٹتا ہے، تو یار ایسی نماز کا کیا فائدہ۔ ابے تیرے ذمے خدا نے نماز لگائی ہے، تجھے پڑھنا پڑے گی، اور نماز پڑھ، سلام پھر، پتلی گلی سے نکل۔ اب تو فرض پورا کرنا ہے ہم نے ہر صورت میں، ان چکروں میں نہ پڑا کرو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا جو خشوع پیدا کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم عن اللغو معرضون، دوسری صفت ایمان والوں کی لغویات سے بچتے ہیں، فضول کاموں سے بولو بچتے ہیں۔ فضول کام اسے کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ پب جی کھیل رہے ہیں آپ، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ فٹ بال کھیل رہے ہیں، فائدہ ہے، آپ کی صحت کیا ہوگی، اچھی ہوگی، اسٹیمنا فٹ بال سے ایسا بڑھتا ہے، بنتا ہے کہ آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، بشرطے کہ کپڑے پورے پہنے ہوئے ہوں، 2-3 اسٹیکر نہ چپکائے ہوئے ہوں باڈی پہ، ٹھیک ہے نا، پراپر ڈریس میں۔ فٹ بال ایک ایسی چیز ہے، آخرت کا ہو، اگر نیت اچھی ہوگی تو آخرت کا بھی فائدہ ہوگا کہ میں صحت بنا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، لوگوں کے کام آ سکوں، تو آخرت کو بھی فائدہ۔ نیت نہیں ہے تو کم از کم دنیا کو تو فائدہ ہوگا نا، آپ کی دنیا سنورے گی۔ اب یہ جو رمضان میں راتوں کو لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، میرا ایک بیان بڑا چل رہا ہے، اس سے لڑکوں کو بڑی موٹیویشن ملی ہے کہ اور کھیلو رات میں۔ وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا کہ اب اس پہ کلپ بنانا لازمی کہ پوری بات بتانا، وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا ہے کہ کھیلو، بلکہ میں نے ایک تھوڑی سی تعریف کی ہے، چلو یار پب جی سے کیا ہے، اچھا ہے، چلو دن سو کے گزار لیتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ لیکن اصل جو کام ہے نا میرے بھائی رمضان میں، وہ کام ہے کوشش کریں رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے تہجد پڑھ لیں اور اللہ سے دعائیں مانگ لیں۔ کرکٹ پورے سال کھیلا جا سکتا ہے، یہ جو چانس اللہ نے جو پیکج رمضان میں چل رہا ہے نا، تہجد، تراویح اور دعاؤں کا، یہ والا پیکج بعد میں نہیں ملے گا۔ تہجد تو پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی، وہ فضیلت نہیں ہوگی جو رمضان میں ہوتی ہے، دعائیں بعد میں بھی قبول ہوتی ہیں، وہ اس طرح نہیں جیسی رمضان میں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو نوجوان لڑکے ساری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں، بھائی کھیل لیں، لیکن تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے بھی بولو نکال لیں۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی کھیل اس طرح سے کھیلنا کہ اہل محلہ کو تکلیف ہو، تکلیف دینا تو کسی صورت میں جائز نہیں۔ بعض اہل محلہ کی طرف سے شکایتیں آئی ہیں، کراچی میں دور دور سے لوگوں کے میسج آئے کہ آپ نے کرکٹ کھیلنے کے اور فضائل رمضان میں بیان کر دیے، ہمارا ناک میں دم کر کے رکھا ہوئے لڑکوں نے، ہمیں سونے نہیں دیتے، ہم جب سوتے ہیں تو وہ چیخو پکار کی آواز، ہماری نیند غائب۔ تو میں نے کہا یہ تو پولیس کنٹرول کرے گی، بھائی تھانے میں رپورٹ کرو، اس کا میرے بیان سے کوئی تعلق، میں نے تو ایک جرنلی ایک نارملی بات بیان کی ہے، یہ تو مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے نا۔ دیکھو امریکہ میں، لندن میں، پورے یورپ میں آپ نے تیز آواز سے گانے لگا دیے نا، تو پڑوسی نہیں آنکھوں آپ کہے گا کہ بند کرو، پڑوسی پولیس کو فون کرے گا، پولیس آئے گی بولے گی بھائی اس کو کیا کر لے، آہستہ کر آواز، اپنے گھر کے اندر سن، میں لوگوں کی سنا رہے۔ تو ہمارے یہاں مینجمنٹ ہی نہیں ہے، جب مینجمنٹ ہی نہیں ہے تو پھر جو کرے تو پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بند کراؤں، تو وہ اس لیے اصل کام یہی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں سے جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، اس سے ایوائڈ کرتے ہیں، اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو آج سے دیکھیں سارا دن آپ کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو فالتو کے کام ہیں، جن کا کوئی فائدہ بولو نہیں، ان کاموں کو اپنی فہرست سے نکالیں۔
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات دیتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے۔ یہ بار بار میں مضمون بیان کرتا ہوں، اہل جنت کی علامت کیا ہے کہ بیوی کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، نہ ہینڈ پریکٹس کا راستہ ہے۔ اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن انہوں نے جو ہینڈ پریکٹس والا مسئلہ بیان کیا وہ بالکل غلط ہے۔ اسلام کہتے ہیں مسائل مفتیان کرام کا کام ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ مجبوری میں جائز ہے، کہیں بھی جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے۔ ڈاکٹر لوگ عام طور پر اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک بھی چونکہ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہیں نا، تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اسٹریس ختم کرنے کے لیے۔ بھائی دنیا میں صرف اسٹریس ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسٹریس آپ شریعت کی حدود میں رہ کے تو ختم کر سکتے ہیں، شریعت کی حدود ٹوٹ رہی ہے تو پھر اسٹریس نعمت ہے اللہ کے لیے۔ دیکھو روزے میں بھی اسٹریس ہوتی ہے نا، دل تڑپتا ہے، منہ میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ خالی پیٹ رہنے سے، لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ، اللہ کو بدبو سے کتنی نفرت ہے، لیکن روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کو میلا کچیلا رہنا پسند ہے یا صاف ستھرا؟ بتاؤ۔ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی نیٹ کلین ہونا چاہیے بندہ، اللہ میاں بھی یہ کہتے ہیں تبھی مسواک کا حکم دیا، نہانے کا حکم دیا، خوشبو کا حکم دیا، صاف کپڑے پہنے، پاک کپڑوں، لیکن جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ کو میلا کچیلا حاجی زیادہ پسند ہے۔ اب ڈاکٹر تو وہاں بھی کہے گا یار یہ میل کچیلا ایکچولی جرمز ایکچولی، بھائی اللہ کے لیے اب میلا کچیلا کیا ہے؟ پراگندہ بال، لمبا سفر، تو لمبا احرام، تبھی تو حج قران سب سے افضل ہے۔ ایک ہی احرام میں حج بھی کرو اور اسی احرام میں عمرہ بھی کرو تاکہ احرام لمبا ہو جائے، کیونکہ جتنا احرام لمبا ہوگا خوشبو نہیں لگا سکتے آپ، بال نہیں کاٹ سکتے، کنگھا نہیں کر سکتے۔ تو دیکھو نا جو لمبے حج کرتے ہیں نا، احرام یہیں سے باندھ کے جاتے ہیں، تھوڑے دنوں میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے مریخ سے آئے ہوئے ہیں، یہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے بندہ۔ تو اللہ کو یہی پسند ہے، حاجی ایسے ہی پسند ہے۔ نہانے کی اجازت ہے حج میں، صابن نہیں لگاؤ، خوشبو نہیں لگا سکتے، تو بس اللہ کا ایک نظام ہے، نارمل روٹین سے اللہ نے حاجی کو کیا کر دیا؟ ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسلام میں بال رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، تو بالوں میں کیا ہے؟ جمال۔ یہی وجہ ہمارے نبی بال رکھتے تھے، بڑے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن حج میں کیا ہے؟ بولو، بال کٹا دو۔ اچھا مجھے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے کیوں ہیں، اب تو عمرہ کیا آپ نے؟ ایک صاحب کہنے لگے اس پہ تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں، اتنے بڑے بال ہیں۔ تو بھائی میں نے کہا قصر بھی تو ہے نا، ہم نے ٹرین کئی دفعہ کرا لی، اب کیا ہے؟ قصر بھی سنت ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بڑے بالوں میں زینت ہے، لیکن حج میں کیا ہوتا ہے؟ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ۔ تو بس وہ اللہ کا حکم ہے کہ یار میرے حکم کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو اسی طرح آپ کو جتنی مرضی ٹینشن ہو، اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ہینڈ پریکٹس کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے۔ اس کا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نکاح کر لو جا کے، مجبور ہو کے کرو گے، کسی کا بھلا تو ہو جائے گا نا، کسی کی بچی کا، کسی عورت کو ٹھکانہ تو مل جائے گا نا۔ تو اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک بہت قابل احترام، اللہ بہت دین کا کام لے رہا ہے، مگر یہ مسئلہ بالکل صحیح نہیں بیان کیا۔ ایک تو 3 طلاق کا مسئلہ بھی انہوں نے غلط بیان کیا، وہ بعد میں اب ان کی رائے ویسی رہی بھی نہیں ہے، اس میں لچک پیدا ہو گئی ہے۔ تو لوگوں نے بہت دفعہ ایسا کیا، 3 طلاقیں دے کے جی ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلپ آیا تو بیویوں کو رکھ لیا۔ میں نے بار بار بتایا یہ حرام ہے، 3 طلاق قرآن نے بیان کیا، حدیث نے بیان کیا، صحابہ کا اجماع ہے، 3 ہوتی ہیں، بیوی حلال نہیں ہوگی، خدا کے غضب کو مت دعوت دو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے، لیکن ابو حنیفہ سے زیادہ علم نہیں ہے ان کے پاس، امام شافعی سے زیادہ علم نہیں ہے، امام مالک سے زیادہ علم نہیں ہے، احمد بن حنبل سے زیادہ علم نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بخاری کے حوالے دے رہے ہیں اور احمد بن حنبل بخاری کے استاذ ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ امام بخاری کے استاذ ہیں احمد بن حنبل، امام شافعی احمد بن حنبل کے استاذ ہیں، امام محمد امام شافعی کے استاذ ہیں، امام ابو حنیفہ امام محمد کے استاذ ہیں، اور امام مالک بقیہ 3 اماموں کے استاذ ہیں، اور یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں۔ پوری امت نے ان پہ اعتماد کیا ہے، اور اس وقت اعتماد کیا ہے جب یہ 2 نمبریاں نہیں تھیں، اس طرح کے منجن نہیں بک رہے تھے مارکیٹ میں، نیک لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے، وہ خود صاحب علم تھے۔ اس وقت جن لوگوں پر اعتماد کیا گیا نا، تو مسائل میں وہ لوگ زیادہ قابل اعتماد ہیں۔ آج کے اسکالرز کی ہر بات نہیں لی جائے گی، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اچھا میرے بھائی ہم چلتے ہیں آگے۔ اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے انہیں وہ مسائل بتانا بھی چھوڑ دیں، لیکن پبلک نے ان کو چھوڑا نہیں۔ جب بھی کوئی جاتا ہے حضرت آپ مسائل نہ بتایا کریں، وہ کہتے ہیں بھائی میں نہیں بتاتا یار۔ وہ ایک دفعہ شکایت کر رہے تھے کہ جو آتا ہے نا ایک ہی بات لے کے آتا ہے، تو اس لیے کہیں میرا پیغام جا رہا ہے نا لوگوں تک، کوئی ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے جائے نا تو کائنڈلی یہ والی بات ان سے نہ کرے، جائے تمیز سے ملاقات کرے، سلام دعا کرے، اور ان کے ادارے کے لیے کوئی تعاون کرنا ہے تو تعاون کرے، اور پتلی گلی سے آ جائے۔ جو جا رہا ہے کہ حضرت آپ نے وہ مسئلہ بیان کیا تو وہ مسئلہ بیان کیا، وہ کہہ رہے بھائی مجھے چھوڑ دو یار میرے حال پہ۔ چلو آگے میرے بھائی،
جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ تعاون بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے. جس غیر مسلموں کو دعوت دینا، کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیا، اور کتنا قطر کی گورنمنٹ نے بھی بلایا نا. لوگ پہلے کہتے تھے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اب لوگ کہیں گے اسلام فٹ بال سے پھیلا ہے. پہلے مشہور تھا کہ اسلام کس سے پھیلا ہے؟ تلوار سے. علماء نے بتایا نہیں جی اخلاق سے پھیلا ہے. اب نہ اخلاق سے پھیلا ہے نہ تلوار سے پھیلا ہے. اسلام کس سے پھیلا ہے؟ فٹ بال سے. قطر میں فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہوا نا، پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ. تو اس چیز میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے، اور ہر وقت جا کے طنز کرنا، طعنے کرنا، یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں. چلو میرے بھائی ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ میاں نے یہاں پر بتایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی خواہش پوری نہیں کرتے سوائے اپنی بیویاں اور باندیوں سے. باندیوں کا سیٹ اپ آج کل کیا ہو گیا ہے؟ ختم. بین الاقوامی معاہدہ ہے، اب کوئی کسی کو باندی نہیں بنا سکتا. کوئی عورت آ کے باندی بننا بھی چاہے نا کہ میں آج سے آپ کی غلام ہوں، لونڈی ہوں، نہیں ہو سکتا. یہ سمجھتے ہو اسلام نے آزاد عورت کو یہ رائٹ ہی نہیں دیا کہ وہ کسی کی باندی بن جائے. وہ صرف جنگوں میں قید ہوا کرتی تھی، اور پوری دنیا میں یہ تھا کہ یہ معاہدہ تھا. اب وہ پوری دنیا میں معاہدہ ہو گیا ہے کہ اب جنگوں میں جو قید ہوگی وہ باندی نہیں بنے گی. تو اسلام نے معاہدے کی پابندی کا حکم دیا ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ اسلام میں کوئی لازمی حکم نہیں تھا باندی بناؤ. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کچھ فرق ہے؟ جیسا کہ بعض علماء کہتے ہیں. کئی بار یہ مسئلہ ایکسپلین کر چکا ہوں. فرق ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، تواتر عملی سے ثابت ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی. جیسے کہ عورت کا صفا مروہ پہ دوڑنا یہ ثابت نہیں ہے، یعنی چلنا، تو یہ کسی صریح حدیث میں نہیں ہمیں ملتا، لیکن تواتر عملی سے ثابت ہے. اس لیے عورتیں صفا مروہ پہ چلتی ہیں، دوڑتی نہیں ہیں. اور عورت آہستہ لبیک کہتی ہے. عورت رمل نہیں کرتی. طواف کے پہلے 3 چکروں میں جو سینہ کڑا کے چلتے ہیں نا، یہ عورت کے لیے نہیں ہے. حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت یہ کام نہیں کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، جیسے میں نے حج کیا ایسے حج کرو. لیکن پھر بھی ہم عورت کو کہتے ہیں بھائی آہستہ چلو، آپ دوڑو نہیں. جبکہ حضرت ہاجرہ تو عورت تھی، وہ تو دوڑی تھی. تو اصل میں یہ مسائل تواتر عملی سے ثابت ہوتے ہیں، سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں. تو ہر مسئلے پر صریح حدیث کا مطالبہ کرنا یہ خود ایک جہالت ہے، کم علمی کی دلیل ہے. کہ یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو قرآن و سنت سے جو فقہاء نے مسائل اخذ کیے ہیں ان کے اصول ہی آپ کو معلوم نہیں ہے. ایسے تو بہت سارے مسائل سے ہم محروم ہو جائیں گے، بہت سارے مسائل کو غلط قرار دینا پڑے گا جو صدیوں سے اجماعی مسائل ہیں امت کے. تو عبادات میں عورت کی حیا خود مطلوب ہے. جیسے صفا مروہ پہ کیوں چلے گی؟ اس لیے کہ دوڑنا عورت کی حیا کے خلاف ہے عبادت میں. اور لبیک آہستہ کہے گی تاکہ عبادت جتنی حیا کے ساتھ ہو سکتی ہے اتنی ہو. رمل نہیں کرے گی کیونکہ عورت کا طواف کے دوران رمل کرنا، سینے کو اکڑا کے چلنا، یہ حیا کے خلاف ہے. تو اسی طرح عورت کا مردوں کی طرح نماز پڑھنا یہ بالکل حیا کے خلاف ہے. تو وہ سمٹے گی عبادات میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا، فرمایا کہ گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں حیا زیادہ ہے، اس میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا پڑتا اس کو. پھر گھر میں بھی اندر صحن سے بہتر ہے کمرے میں نماز پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اتنی زیادہ حیا کا حکم دے رہا ہے عبادت کے دوران، پھر عورت کو جسم بھی زیادہ چھپانا لازم ہے؟ یعنی مرد پہ تو وہ سب چیزیں لازم نہیں ہیں، اتنا پردہ کرنا نماز کے دوران. عورت پر تو اسکارف لینا بھی لازم ہے، کلائیاں چھپانا بھی لازم ہے. تو یہ سب اس بات کی علامات ہیں کہ عورت عبادت میں حیا کا اظہار کرے گی. تو اس لیے اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، اور جو مسئلہ اتفاقی ہوتا ہے نا اس کے خلاف جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو پہلے اہل حدیث بھی یہی کہا کرتے تھے. ان کے جو اہل حدیث کے قدیم فتاوا ہمیں ہندوستان میں ملتے ہیں وہ یہی ملتے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. بعد میں مسئلہ پھیلا ہے اور پھر اس کو لے لیا لوگوں نے اور مطالبہ شروع کر دیا اس پہ کوئی حدیث دکھاؤ. تو جب بھی کوئی ایسے کہا کرے نا حدیث دکھاؤ، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے تم صفا مروہ پہ حدیث دکھا دو کہ عورت دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی. تو ایسے مسائل تواتر عملی سے ثابت ہوتے ہیں. چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، سب سے. امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں، تو وہ تو حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں. انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اچھا بھائی، محمد آصف یو پی سے، اگر کسی امام کو پورے جسم میں، امام مسجد کو پورے جسم میں بیماری ہے اور وہ بیماری چھونے سے پھیل سکتی ہے، تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن امام کو چاہیے کہ وہ اس بیماری کے دوران مسجد میں نہ آئے، کیونکہ لوگ مسافہ کریں گے، کچھ بھی ہوگا، تو بہتر ہے کہ وہ پھر گھر میں ہی نماز پڑھے. ایسی بیماری جو متعدی ہوتی ہے نا، تو اس میں خود ہی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. اسلام آباد سے کسی نے پوچھا، اگر میاں بیوی کے تعلقات عرصہ دراز سے ٹھیک نہ ہو اور
انہی تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر کوئی ثالث بیٹھ جائے اور ان کے درمیان یہ فیصلہ ہو جائے کہ شوہر کو ایک مقررہ مدت دی جاتی ہے، اگر اس وقت میں اس نے بیوی کی طرف رجوع نہیں کیا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی، اور بدلے میں وہ بیوی کو حق مہر دے گا اور کچھ پیسے وہ ثالث جرمانے کے طور پر رکھے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ اگر شوہر مقررہ مدت میں رجوع نہ کر سکا تو کیا یہ طلاق واقع ہو جائے گی؟ دیکھیں، اگر شوہر نے ثالث کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ جو فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا، اور اس فیصلے میں ثالث یہ بھی کہے کہ اگر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہ بھی حق دیں کہ آپ کی بیوی کو میں طلاق بھی دے سکتا ہوں یا نکاح ختم کرا سکتا ہوں یا اس کے خلا کی پیشکش کو میں قبول کر سکتا ہوں، تو اگر صاف لفظوں میں شوہر نے ثالث کو یہ حق دیا، یہ رائٹ دیا، تو پھر تو یہ شرط نافذ ہو جائے گی، اور شوہر نے رجوع نہیں کیا تو ثالث کو یہ حق ہوگا کہ وہ نکاح ختم کر دے، کیونکہ شوہر نے ثالث کو یہ رائٹ دیا۔ یا شروع میں تو یہ رائٹ ثالث کو شوہر نے نہیں دیا تھا، لیکن ثالث نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اگر رجوع آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی، اور طلاق سے مراد بھی طلاق بائن یعنی نکاح ختم ہو جائے گا، تو اور شوہر نے اس پیشکش کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے جی میں اس فیصلے کو قبول کرتا ہوں، تو قبول کرنے کے بعد بھی پھر طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہ طلاق کا حق اللہ نے ہسبینڈ کو دیا ہے، شوہر کو دیا ہے، تو وہی حق ثالث کو بھی دے سکتا ہے، یا ثالث جب یہ حق لے اور اس پہ وہ ایگری ہو جائے شوہر تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر شوہر اس پیشکش پہ ایگری نہیں ہوا تو پھر خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی۔ باقی جرمانے کی جو شرط ہے نا کہ اتنا جرمانہ دے گا، یہ شرط کا لدم ہے۔ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے، تو یہ جرمانے کی جو شرط لگا دی کہ آپ اتنا پیسہ بھی دیں گے، تو اگر یہ شوہر مان بھی لیتا ہے نا پیسہ بھی دوں گا تو بھی اس پر لازم نہیں ہے کہ اتنا پیسہ دے وہ، ہاں حق مہر کا جو ہے حق وہ دینا پڑے گا۔ ثاقب رحمان بھارس، قتل کرنا حرام ہے، کیا قتل نہ کرنا ثواب ہے؟ زنا کرنا حرام ہے، کیا زنا نہ کرنا ثواب ہے؟ شراب پینا حرام ہے، کیا شراب نہ پینا ثواب ہے؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، قتل کرنا حرام ہے، قتل نہ کرنا اس وقت ثواب ہے جب قتل کا موقع ملے اور اس میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہو اور آپ اللہ کے خوف سے بچ جائیں تو ثواب ہے۔ ایویں ہی قتل نہ کرنا کہ کیسے ثواب ہو گیا؟ یہ تو پھر ساری دنیا نہیں قتل کر رہی تو کیا ہر وقت ثواب مل رہے ہیں ان کو؟ تو موقع ملا، لالچ بھی تھی اس میں، فائدہ بھی تھا، قدرت بھی تھی، اور سزا ملنے کا یقین بھی نہیں تھا آپ کو دنیا کی جو سزا ہوتی ہے، پھر بھی آپ اللہ کے خوف سے بچ گئے یا شریعت کی وجہ سے بچ گئے یا جنت کی لالچ میں بچ گئے یا جہنم کے عذاب سے کہ خوف کھا کے بچ گئے تو ثواب ملے گا۔ اسی طرح زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے۔ زنا نہ کرنا ثواب اس وقت ہے جب آپ میں زنا کی طاقت ہو، زنا کا موقع ہو اور آپ اللہ کے خوف سے بچو، پھر ہے تو یعنی جیسے موقع لگا نا آپ کو، ملا زنا کا، آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نہیں کر رہے، تو یقیناً آپ کو صرف یہ نہیں کہ ثواب ملے گا بلکہ بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں، 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 افراد کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش میں کے سائے میں خاص سایہ دے گا اللہ تعالیٰ ان کو۔ ان میں ایک وہ رجل دعته امرأة ذات حسن ومال قال انی اخاف اللہ، کوئی حسین عورت اس کو زنا کی دعوت دے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، تو چونکہ اس کو موقع ملا نا زنا کا اور اس نے وہ موقع ضائع کر دیا اللہ کے خوف سے، تو یہ بہت بڑے اجر کا مستحق ہوگا۔ تو کسی گناہ کا انسان کو موقع ملتا ہے، جیسے شراب پینے کا موقع ملا، اس کو دل چاہ رہا تھا پینے کا، نہیں پیا اس نے، نہیں پی اس نے، تو یہاں اس کو شراب چھوڑنے کا ثواب ملے گا۔ اچھا بھائی، مہاراشٹر انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میرا ایک دوست ہے، اس سے بچپن میں زنا ہو گیا تھا لیکن اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، اگر اس کو بڑے ہو کر پتا چلا تو کیا اس کی معافی ہے؟ اگر ہے تو پھر کیسے کریں؟ دیکھیں، بالغ ہونے کے بعد کم علمی یہ کوئی عذر نہیں ہے شریعت میں، تو اگر گناہ ہو گیا تھا توبہ استغفار کرے اللہ سے اور اپنے جرم کا کسی کے سامنے اظہار نہ کرے، خوب گڑ گڑائے روئے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ زنا ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں علم ہونا ضروری ہو، یہ طبعی طور پر انسان اس کو برا سمجھتا ہے، یہ اللہ نے اس انسان میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ جیسے جھوٹ، آپ کہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، تو بھائی جھوٹ بولنا تو آپ کا ضمیر آپ کو کہے گا یہ آپ گناہ کر رہے ہو۔ ایسے ہی زنا بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو ضمیر انسان کا کہتا ہے کہ یہ جرم کر رہا ہوں میں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ نے انسان کی فطرت میں اس کے سافٹ ویئر ڈال دیے،
فطرت بتا دیتی ہے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. یہ تو دنیا چونکہ شہوت پرست بن چکی ہے، اب زنا کو لیگل کر دیا، خدا کا خوف ختم ہو گیا، فطرت سے بغاوت، خواہشات کے غلامی تو ہے، ورنہ دنیا کی ہر قوم میں، ہر مذہب میں زنا ہمیشہ سے حرام ہی رہا ہے. تو اب سیکولر لبرل قوتوں نے انسانوں اور گدے گھوڑوں میں فرق ختم کر دیا ہے اور زنا پہ ڈال دیا پوری دنیا کو. تو بہرحال جرم ہوا، اس کو چاہیے اللہ سے خوب گڑ گڑا کے ایک دفعہ معافی مانگ لے، پھر ہمیشہ کے لیے بھول جائے اس جرم کو. متحدہ عرب امارات. اللہ نے مجھے 2020 میں بیٹی سے نوازا. میں نے اپنی بیٹی کا نام مرحا رکھا. اکثر وہ بیمار رہتی ہے، ہر دوسرے مہینے کبھی پیٹ خراب، کبھی گلا خراب ہو جاتا ہے. مجھے رشتہ داروں نے نام بدلنے کا مشورہ دیا، رہنمائی فرمائے مجھے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں، نام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مرحا نام تو مجھے کوئی ٹھیک نہیں لگ رہا، ویسے ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس سے تعلق نہیں ہے کہ گلا خراب اور پیٹ خراب کا مرحا سے تعلق ہے. اگر چینج کر دیں گے تو گلا ٹھیک ہو جائے گا. میرا گلا کتنا خراب ہے تو کہ میں اپنا نام چینج کر دوں کیا؟ تو کئی دنوں سے خراب ہے، اب کل دوا لی ہے میں نے، اللہ کرے ٹھیک ہو جائے. آواز بیٹھ گئی ہے، مسلسل بولا نہیں جا رہا. تو یہ تو مسائل رہتے ہیں. کسی کے ساتھ آپ گلا جو ہے وہ اچھے ڈاکٹر کو بتائیں، دکھائیں. توہمات کی دنیا جو ہے نا، جو اس میں ایک دفعہ پڑ گیا نا وہ برباد ہو گیا بس. یعنی وہم ہے نا آپ کو کہ شاید نام ہو، کل کوئی پاگل اٹھ کے بولے گا کہ اس کے جو آپ نے جتنے کپڑے پہناتے ہیں نا وہ سارے چینج کر دیں، یہ سارے اٹھا کے پھینک دیں، آپ دوسرے کپڑے پہنا دیں اس بچی کو، شاید ٹھیک ہو جائے. شاید کا دنیا میں کوئی انتہا نہیں ہے. کل کوئی کہے گا فلاں نے یوں کر کے دیکھا تو اس کی نظر لگی ہے، اس سے گلا خراب ہے، تو اب فلاں سے ملنے پر پابندی لگا دیں، فلاں کے دیکھنے پر پابندی لگا دیں. تو دنیا میں جو لوگ شاید اور توہمات کے پیچھے چلتے ہیں ان کی زندگی برباد ہی ہوتی ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر زندگی گزارا کریں تو گلے خراب بھی ہوتے ہیں، بچوں کے پیٹ بھی خراب ہوتے ہیں، اور بچوں کی بیماریاں تو بچپن کے ساتھ ختم ہو ہی آتی ہے. تو اس لیے اتنا بڑا ٹینشن والا مسئلہ نہیں ہے یہ. سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے، میرا سوال سود سے متعلق ہے. اب سے کچھ عرصے پہلے میں نے ایک زیر تعمیل ہوٹل میں ایک سوئٹ 20 سال کی لیز پر لیا. معاہدے کے مطابق ہوٹل انتظامیہ ہی اس کو اپنے استعمال میں لائے گی، مطلب اس کی دیکھ بھال بھی کرے گی اور اس کو کرائے پر بھی دے گی. اس کے بدلے وہ مجھے ایک فکس اماؤنٹ سال کے آخر میں پروفٹ دے گی. کیونکہ ہوٹل ابھی تک زیر تعمیل ہے اور بزنس ایکٹیویٹی ابھی شروع نہیں ہوئی، مگر پھر بھی وہ مجھے پروفٹ دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایسے میں کیا یہ پروفٹ سود کے زمرے میں آئے گا؟ کیا یہ منافع حلال ہے یا حرام؟ جناب یہ منافع حرام ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی کمرہ شمرہ ہے ہی نہیں جس کو وہ رینٹ پر دیں آگے. تو ابھی آپ کا جو کمرہ تھا وہ بنا ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ سود ہی ہے. اس لیے آپ یہ معاملہ ختم کریں. آپ کے لیے اس میں صرف اتنا پیسہ حلال ہے جو آپ نے دیا ہے، لگایا ہے، اتنی رقم لیں، پروفٹ جائز نہیں ہے. محمد سہیل کراچی سے، میں نے پچھلے دنوں ایک جھینگا کھایا ہے 2 یا 3 لقموں میں، اور میں فقہ حنفی پر چلتا ہوں، تو کیا میں امام شافعی کی رائے کو لے سکتا ہوں یا میری 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی؟ بھائی جھینگا مکروہ ہے، فقہ حنفی میں مکروہ تحریمی ہے، لیکن ایسا حرام نہیں ہے کہ کھا لیا تو 40 دن نماز ہی قبول نہیں ہو رہی. یہاں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں، بہنوں کی وراثتیں جائیدادیں کھا جاتے ہیں، تو اس لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہے تو احتیاط کریں، نہ کھائیں آئندہ. باقی کھانے پر اتنا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ نہ کھائیں آئندہ، کیونکہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے ہمارے نزدیک، اور اس کے دلائل بھی بہت مضبوط ہیں. کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے سمندر کی مچھلی کے علاوہ کبھی کچھ کھایا ہو. اور احلت لنا میتتان السمک والجراد، حدیث میں آتا ہے 2 مردار ہمارے لیے حلال ہے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. تو اس پر دلائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. لیکن چونکہ مسئلہ ائمہ کے مابین اختلافی ہے، تو اختلافی مسئلے میں ایسا صریح حرام نہیں کہا جا سکتا اس کو کہ اس پہ وہی وعیدیں ہوں جو شراب پینے پہ ہوتی ہیں. تو کھا لیے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آئندہ احتیاط کر لے، نہ کھائیں آئندہ. قاسم صاحب کے پی کے سے، میری زوجہ بغیر کسی عذر کے جنسی تعلق قائم نہیں کرتی. جب میرا دل چاہے اور اس کا نہ چاہے، مجھے ذہنی اور جنسی دونوں اعتبار سے بہت تکلیف ہوتی ہے. میں نے کئی بار طلاق کا بھی سوچا، لیکن پھر اس کے سائیڈ افیکٹ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. اگر زبردستی کروں اور موڈ ہی خراب ہو تو پھر چھوڑنا ہی بہتر سمجھتا ہوں، اور بی پی ہائی ہو جاتا ہے. برائے مہربانی اس کا جواب عنایت فرمائیں. اگر آپ زوجہ کے بیسک حقوق ادا کر رہے ہیں تو پھر شریعت میں عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ مرد کے دل میں خواہش ہو اور وہ منع کر دے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو مرد اپنی زوجہ کو بستر کی طرف بلائے اور وہ نہ آئے تو پوری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، اور اس رات اللہ اس عورت کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ تو ہمارے ہاں لبرل سیکولر طبقے نے خواتین کو یہ باور کرا کے نا کہ تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا شوہر کا حق ہے، اگر اس کا موڈ ہے اور تمہارا موڈ نہیں ہے تو کوئی اس کو رائٹ نہیں ہے تمہارے پاس آئے، ایسی باتیں کرا کے ان کمبختوں نے سوائے طلاقوں کے ریشو بڑھانے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ مرد اور عورت کو انہوں نے بالکل ایک ریلیشن ختم کر کے گدے گھوڑے والی زندگی دے دی ہے ان کو، کہ جیسے جانور ہوتے ہیں نا، تو کوئی ریلیشن اس سینس میں کہہ رہا ہوں جانور کے ریلیشن نہیں ہے۔ تو ریلیشن جب ہی بنتا ہے جب قربانی دینی پڑتی ہے۔ مرد قربانی دیتا ہے وہ یہ قربانی کہ اپنی آمدن کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، گیس کا بل دے گا، بجلی کا بل دے گا اور وفا کرے گا عورت کے ساتھ، اور عورت قربانی دے گی کہ مرد کی جو جائز خواہشات ہیں اس میں اس کے ساتھ اس کا تعاون کرے، اور اگر موڈ نہیں بھی ہے تو شوہر کے لیے اپنی اس خواہش کو کچلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو عورت کا خواتین کہہ دیتی ہمارا موڈ نہیں ہے تو ہم پہ کیوں زبردستی ہے؟ بھائی آپ چھوڑ کے یا آپ نے شادی کی کس سلسلے میں ہے؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ کہ میرا موڈ نہیں ہے کہ میں گھر میں راشن پانی لے کر آؤں، میں تھک گیا ہوں، تو جب اس کا موڈ ہو یا نہ ہو اس پر لازم ہے کہ آپ کی بیسک ضرورتوں کا وہ کو پورا کرے، چاہے اس کا موڈ ہو یا نہ ہو۔ تو اسی طرح عورت کا بھی یہی ہے کہ موڈ ہو یا نہ ہو، مرد کی ایک خواہش ہے اس کو پورا کرے وہ۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید وعیدیں عورت کے لیے بیان کی۔ یہاں ہماری ہاں ایک سیکولر لبرل خواتین ایک سوال یہ بھی اٹھاتی ہیں کہ پھر اگر عورت کا موڈ نہ ہو، عورت کا موڈ ہو اور مرد کا موڈ نہ ہو تو کیا مرد بھی پابند ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کیوں مرد اور عورت کو ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ سیکولر لبرل طبقے نے یہ کام کیا ہے کہ مرد اور عورت کو ایک جیسا بنا دیا انہوں نے۔ اور بھائی جب عورت کا موڈ ہو مرد کا موڈ نہ ہو تو مرد کا موڈ نہ ہو پھر بھی اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ یہ کام کرے، یہ مرد پہ ظلم ہے، کیونکہ مرد کو تیار ہونا پڑتا ہے اس کام کے لیے، اس کے اندر انرجی ہوگی، اس کے اندر ایک چاہت ہوگی تو وہ یہ کر سکے گا، وہ زبردستی یہ کام نہیں کر سکتا۔ جبکہ عورت اس کی حیثیت ایک آبجیکٹ کی حیثیت ہوتی ہے، تو وہ اگر نہ بھی چاہے تو بھی وہ مرد کو کی خواہش کو پوری کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ سوال انتہائی بیہودہ ہے جو آج کل سیکولر لبرل طبقے نے اٹھایا ہوا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ اسلام عورت کو تو پابند کرتا ہے کہ مرد کا جب موڈ ہو تو وہ عورت اس کی خواہش کو پوری کرنے کا ذریعہ بنے، اور عورت کا جب موڈ ہو اور مرد کا موڈ نہ ہو تو پھر اسلام مرد کو پابند نہیں بناتا۔ تو اسلام دین فطرت ہے، اس لیے وہ مرد پر ایسا کام ڈالے گا ہی نہیں جو وہ کر نہ سکے وہ تو۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے مرد میں جو ڈیزائرز ہیں یہ بہت زیادہ رکھی ہیں، مرد کے لیے اس کو کچلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور عورت میں یہ ڈیزائرز مرد کی نسبت بہت کم ہے۔ تو عمومی طور پر ایسی نوبت آتی ہی نہیں ہے کہ مرد کے دل میں رغبت ہو، یعنی عورت کے دل میں رغبت ہو اور مرد کے دل میں رغبت نہ ہو، اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرد کے دل میں رغبت ہوتی، عورت کی وہ کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ تو ایسے موقع پہ شریعت نے پھر اس عورت کو حکم دیا ہے کہ بھائی وہ جب مرد سے اس کو بیسک حقوق مل رہے ہیں تو اس چیز میں وہ مرد کا ساتھ دے، کیونکہ عورت اگر ساتھ نہیں دے گی، مرد جا کے ادھر ادھر جا کے منہ مارے گا وہ، اور اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے۔ کہ مرد کے لیے اپنی اس خواہش کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے، عورت کے لیے آسان ہے، مرد کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو فوراً ہماری جو سیکولر لبرل خواتین ہیں وہ یورپ کی مثالیں دینا شروع کر دیتی ہیں۔ بھائی یورپ پر قیاس نہ کرو اپنی سوسائٹی کو، وہ لوگ بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں، وہ تو بالغ ہوتے ہی ان کے لڑکیوں کے بوائے فرینڈ ہوتے ہیں، وہ نارمل نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست کسی مغربی کنٹری میں تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ایک گوری میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم مسلمان مرد 4 شادیاں کرتے ہو تو عورت کو تم لوگ اجازت کیوں نہیں دیتے؟ تو کہتا ہے میں نے کہا کہ بھئی عورت میں اتنی اللہ نے ڈیزائرز ہی نہیں رکھی ہے کہ اس کو 4 مردوں کی ضرورت ہو، یہ تو مرد میں اللہ نے ڈیزائر زیادہ رکھی ہے۔ کہتے ہیں وہ کہنے لگی مجھے تو جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے مردوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو عجیب بیہودہ سی بات کی اس نے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو جواب دیا کہ تم لوگ عورت تھوڑی ہو، تم فطرت سے ہٹی ہوئی عورتیں ہو۔ جو عورت ہوتی ہے وہ تو وہ ہوتی ہے جو باپ کے گھر سے رخصت ہو کے شوہر کے گھر میں جائے، پھر اس کو حیض و نفاس بھی آتا ہے، پھر اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، پھر وہ بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے، یہ سارا زمانہ عورت پہ گزرتا ہے۔ تم لوگ عورت والی زندگی کہاں گزار رہی ہو، تم تو مردوں والی زندگی گزار رہی ہو۔ بالغ ہوتے ہی تمہارا کوئی بوائے فرینڈ، بلکہ بلوغت سے پہلے ہی بوائے فرینڈ ہوتا ہے، پھر تمہارے کو بچے ہوتے نہیں ہیں، نہ تم نے دودھ پلانا ہوتا ہے، وہ ساری زندگی میں ایک آدھ بچہ ہو گیا تو ہو گیا، اس کے بھی فیڈ پہ تمہاری مرضی ہے، پلانا ہے نہیں پلانا ہے، پھر زندگی میں 20 قسم کے بوائے فرینڈ آ رہے ہیں، تو تمہاری کوئی سوسائٹی نیچرل تھوڑی ہے۔ تو جو نیچرل ہے وہ یہی ہے جو اسلام نے بتایا ہے۔ تو اس لیے خواتین کو اس بارے میں بہت شدید وعید ہے کہ اگر مرد کی خواہش ہو اور عورت اس خواہش کو پوری کرنے میں ذریعہ نہ بنے۔
تو دنیا کی سزا ملے نہ ملے لیکن آخرت میں اللہ کی طرف سے بہت سخت سزا ہے اس کے اوپر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی اگر وہ اللہ سے رات کو عبادت کرے دعائیں مانگے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اس کی. وجہ اس کی ہے کہ مرد پہ بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے مرد کو اور وہ پھر حرام کاموں کی طرف جانے کا خطرہ اس کا بڑھ جاتا ہے. آگے کسی نے مسئلہ پوچھا عمان صاحب کہتے ہیں ماشاء اللہ مفتی عمان سے کسی نے پوچھا ہے ماشاء اللہ مفتی صاحب کا بیان باقاعدگی سے سنتی ہوں ماشاء اللہ بہت اچھا بیان ہوتا ہے. میری ایک درخواست ہے آپ بیٹوں کی ماؤں کو بھی تھوڑی تلقین کریں کہ اپنے بیٹوں کے لیے حور نہ ڈھونڈیں اپنا معیار ذرا درمیانہ رکھیں. اگر کسی کو اپنی بیٹی کے لیے کوئی لڑکا پسند ہے تو کیا وہ خود بول سکتی ہے یا اس لڑکے کی ماں کی طرف سے رشتے کا انتظار کریں؟ ہمارے معاشرے میں اس بات کو پسند نہیں کیا جاتا کہ لڑکی والے خود پیغام دیں. ہمارا معاشرہ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے جاہلوں کا معاشرہ ہے, کوئی بھی ڈھنگ کا کام سوسائٹی میں ہو ہی نہیں رہا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں. پھر ہم غیرت ہوگی تو اتنی غیرت ہوگی کہ وہ بچی جو ہے ذرا سا کہیں ابا سے بات بھی کر لے کے یا اماں کو پیغام دے دے کہ میں نے کہیں شادی کرنی ہے تو بندوقیں نکل آئیں گی اس پہ. اور بغیرتی ہوگی تو اتنی ہوگی کہ 10 سال سے لڑکی کو چھوڑا ہوا ہے وہ موبائل پہ لگی رہتی ہے, دوستوں یونیورسٹی میں جا کے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, وہ پوچھنے والا ہی نہیں ہے کوئی. کل ایک صاحب میرے پاس آئے نا مسئلہ پوچھنے کے لیے, کہنے لگے وہ جی ہمارے خاندان میں ایک بچی ہے وہ 8 سال سے اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے, دوستی ہے, ریلیشن ہے, اب وہ اس سے شادی کرنا چاہ رہی ہے تو لڑکی کے ابا کہہ رہے اگر تو نے میری مرضی کے بغیر شادی کی تو میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, میں فلانا کر دوں گا, میں ڈمکانا کر دوں گا. تو اب وہ کیا کر رہی ہے جی, وہ ابا کی مرضی بغیر شادی کر رہی ہے تو شرعاً یہ شادی ہو جائے گی, یہ بے غیرتی تو نہیں ہے. تو کیونکہ ابا کہہ رہے ہیں ہماری بے غیرتی ہے کہ ہمارے گھر میں یہ خاندانی ہمارا بدنام ہوگا اس سے کہ تم میری مرضی کے بغیر شادی کر رہی ہے. میں نے کہا ابا کو بولو بے غیرتی اس وقت تھی جب آپ نے بچی کو موبائل لے کے دیا اور اس کی نگرانی بھی نہیں, 8 سال سے وہ کسی سے ریلیشن میں, تو غیرت دکھانی تھی تو وہاں دکھانی چاہیے تھی. اب ایک جائز کام کرنے جا رہی ہے, اس کو حلال کرنے جا رہی ہے تو یہاں غیرت آ رہی ہے دماغ میں. کوئی بھی کام ہم لوگ کا مجھے نہیں لگتا کوئی تمیز سے ہم لوگ کو چل رہے ہیں. انگریز ہے تو وہ تو غیرت ویرت اس نے اپنی ڈکشنری سے نکال کے رکھ دی, وہ ایک طرف ہو گیا, اس نے منافقت چھوڑ دی, اس نے کہا غیرت ویرت یہ فضول قسم کی باتیں, غیرت کیا ہوتی ہے, ابا کیا ہوتے ہیں, چھوڑ دو ابا ہوں گے نہیں ہوں گے ٹینشن ہی ختم. اس نے کہا بس سائنسی ترقی کو فوکس کرو, ریلیشن گیا تیل لے لے. اس نے غیرت ویرت سب نکال کے ایک طرف رکھ دی, منافقت ختم, جو ہے اندر سے وہی باہر سے ہو. ہم لوگ کا پتہ نہیں چل رہا کہ ہم لوگ ہیں کیا. بغیرتی ہوگی تو اتنی بغیرتی, 8 سال سے لڑکی کا ریلیشن ہے اور ابا کوئی نگرانی نہیں کر رہے, ابا کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, یا پتہ ہے تو نظر جھکا کے رکھی ہوئی ابا نے. اور جب وہ ایک حلال کام کرنے جا رہی ہے شادی تو پھر غیرت دکھا رہے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر تیری شادی کیسے ہوگی. تو سارا معاشرہ ہی اوٹ پٹانگ طریقے سے چل رہا ہے بھائی. تو اس لیے میں کیا بول سکتا ہوں. تو ہاں رہا یہ مسئلہ کہ اپنی بیٹی کے لیے کسی پہ خود رشتہ پیش کرنا, یہ تو قرآن سے ثابت ہے, حدیثوں سے ثابت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو رشتہ پیش کیا تھا تو وہ تو خود ان کے لڑکی کے ان کی جو زوجہ ہے ان کے والد نے پیش کیا تھا. انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین, میں چاہتا ہوں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کر دوں, قرآن میں یہ. پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے حضرت عمر نے خود حضرت ابو بکر پہ پیش کیا, پھر حضرت عثمان پہ پیش کیا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آ گیا آپ کی بیٹی کے لیے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہمیں معلوم تھا کہ نبی آپ کی بچی سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے ہم نے آپ کی پیشکش کو قبول نہیں کیا. تو صحابہ میں یہ عام تھا, آج بھی عربوں میں بہت عام ہے یہ کہ ان کے ہاں خود پیش کرنے کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا. ہم لوگ چونکہ عجیب ہی ایک سوسائٹی میں رہے ہیں تو ہمارے ہاں غیرت کے عجیب قسم کے اصول ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ خود پیش کرنا, یہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سامنے والا بھی تھوڑا غیرت مند ہو. کچھ بغیرت اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ پیش کر دیا تو وہ کرنا کرانا ہوگا نہیں, پوری دنیا میں جا کے اور ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ساری زندگی شادی کے بعد تانے دیتے ہیں کہ میں تھوڑی کر رہا تھا, تمہارے ابا نے خود بولا تھا کہ تم سے شادی کر لو, میں تو نہیں چاہ رہا تھا. تو اس طرح کی باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں. ابے تیرے ابا نے جو ہے اس کے ابا نے کیا بندوق رکھی تھی تیرے کن پٹی پہ کہ تو اسی سے شادی کر. تو بیوی کو ساری زندگی پھر تانے دیتے ہیں کہ ہم تو کر نہیں رہے تھے, تم لوگ ہی پیچھے پڑ گئے تھے. تو یہ ہوتے ہیں نیچ گھٹیا خاندان کے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے گھٹیا لوگوں میں تو کرنی نہیں چاہیے شادی. تو اور ایسی جگہ خود سے پیغام بھیجنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا بھائی باقی کسی کو اپنی بیٹی, ہاں یہ بتا دیا میں نے. رحیم یار خان سے کسی نے پوچھا کیا والدین کو یہ حق ہے کہ وہ بچے کا فیوچر اپنی مرضی کے مطابق ڈیسائیڈ کریں؟ اگر والدین کوئی
کو کیا لکھا ہے؟ اچھا، والدین کوئی ڈگری کرنے پر آپ کو مجبور کرنا چاہتے ہوں اور آپ یہ نہ کرنا چاہیں تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ بھائی بچے کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنے میں والدین مشورہ دے سکتے ہیں، زبردستی نہیں کر سکتے. تو شریعت میں والدین کی اطاعت کی بھی ایک لمٹ ہے. لامحدود حقوق دنیا میں کسی کے بھی نہیں ہوتے. اللہ نے اپنے بھی کچھ محدود حقوق رکھے ہیں. اصولی طور پر تو اللہ کے لامحدود حقوق ہونے چاہیے کیونکہ وہ خالق ہے، لیکن اللہ نے ہم پر رحم کیا کہ بھائی اس میں بھی لمٹ رکھی ہے. بھائی 5 نمازیں فرض ہیں، باقی سنت موقدہ ہیں، پھر باقی غریبی ہے. اس کے علاوہ جو رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ تو ہے. باقی تم رکھنا چاہو غریبی ہے. زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. اب اللہ میاں یہ بھی کہہ سکتے تھے بس ہر سال حج ہی کرتے رہو، تو لیکن اللہ نے کو بھی معلوم تھا کہ بھئی ایک باؤنڈری ہونی چاہیے، یعنی تاکہ بندوں پر زیادہ بوجھ نہ ہو. تو بعض والدین ہم نے دیکھے ہیں وہ ہر چیز میں بچوں پر زبردستی، ہر چیز میں زبردستی، اپنی رائے ذرا سا بھی اس کو دائیں بائیں اپنی مرضی سے چلنے ہی نہیں دیتے. تو یہ غلط ہے، ناجائز ہے. تو فقہا نے بہت پہلے یہ اصول بیان کر دیے کہ کن چیزوں میں والدین کی اطاعت لازم ہے، کن چیزوں میں لازم نہیں ہے. تو تجارت آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. اگر والدین کہہ رہے ہیں نہیں آپ نے جاب کرنی ہے، تجارت نہیں کرنی، تو والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. یا آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے تجارت کرنی ہے کہ جاب کرنی ہے. اگر والدین کہہ رہے ہیں جاب کرنی ہے، تجارت نہیں کرنی، تو بھی آپ کی مرضی ہے. والدین کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے، آپ نے کسی اور چیز کو ذریعہ معاش نہیں بنانا، تو بھی شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ پڑھائی کرنا چاہیں پڑھائی کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. آپ جو یہ آپ کو رائٹ ہے. سفر کرنا چاہیں آپ، والدین کے نہیں آپ کو سفر کی اجازت نہیں ہے، تو بھی شرعاً والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. تعلیم کے لیے بھی سفر ہو سکتا ہے، تجارت کے لیے بھی سفر ہو سکتا ہے. تو ایک لمٹ ہے ہر ایک. ہاں اگر والدین خدمت کے محتاج ہیں، آپ اکلوتے ہیں ابا کے، آپ سفر پہ جاؤ گے تو ابا اماں کو نقصان کا خطرہ ہے، پھر آپ ان کی اجازت کے بغیر جا نہیں سکتے. یا سفر میں موت کا خطرہ ہے، ڈینجرس سفر ہے، تو پھر بھی والدین کی اطاعت لازم ہے ایسے موقع پہ. تو بہتر تو یہی ہے کہ جو والدین کہہ رہے ہیں وہی کریں، لیکن اس میں والدین زبردستی نہیں کر سکتے. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے میرے والد گورنمنٹ ملازم ہیں، وہ آفس کا لیپ ٹاپ گھر لاتے ہیں، کیا میں اس میں اپنا کام کر سکتا ہوں؟ بھائی لیپ ٹاپ ان کو کیوں دیا ہے؟ آفس ورکنگ کے لیے دیا ہے، تو پھر گھر میں نہیں لا سکتے. جب نہیں لا سکتے تو اس پہ آپ کے لیے کام بھی جائز نہیں. تو گورنمنٹ کی چیزیں اٹھا کے لوگ ہر جگہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. نظام الدین صدیقی انڈیا سے، کیا ہم ایجوکیشنل ویڈیو کو پروموٹ کر سکتے ہیں اگر اس میں سمجھانے والی عورت غیر مسلم ہو، جو تھوڑی دیر میں اسکرین پر آتی ہے اور زیادہ تر ویڈیو میں ویب سائٹ دکھاتی ہے؟ انہوں نے ہاف آستین کی ٹی شرٹ پہن رکھی ہے، سر پر کپڑا نہیں ہے، فوکس ٹیچنگ پر ہی ہے، رہنمائی فرمائیں. شیئر کر سکتے ہیں آپ. نیت یہ کریں کہ میں تعلیمی چیزوں کو شیئر کر رہا ہوں، اس میں یہ نیت نہ کریں کہ میں لڑکیاں دکھانے کی نیت کر رہا ہوں. بہت سی چیزوں کا مدار نیت پر بھی ہوتا ہے. باقی جو سننے والا ہے وہ اس کی اپنی نگاہیں ہیں کہ وہ کس نیت سے سن رہا ہے، کس نیت سے اس کو دیکھ رہا ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ ایسی لڑکی جو بے پردہ ہو کر ایجوکیشنل ویڈیو کو پروموٹ کر ایجوکیشنل ویڈیو بنا رہی ہے اور ینگ لڑکی ہو تو پھر تو اس کو نہ کریں. لیکن اگر کوئی ینگ لڑکی نہیں ہے اور اس میں آپ کو یہ زیادہ خطرہ نہیں ہے کہ ایسی کوئی بے حیائی والا معاملہ ہوگا، تو ایسی ویڈیو کو پروموٹ کرنے کی گنجائش ہے. باپ پردے والی اور وہ کہاں سے لے کر آؤ گے ایجوکیشنل ویڈیوز میں جو بالکل ہی برقع پہن کے شریعت کے مطابق پڑھا رہی ہیں؟ تو گنجائش ہے، پھر دیکھنے والے پر ہے کہ وہ ویڈیو کو کس نیت سے دیکھ رہا ہے. وہ اگر ٹھڑک کے لیے دیکھ رہا ہے تو حرام اور ناجائز کر رہا ہے، اور اگر وہ صرف تعلیم کی نیت سے دیکھ رہا ہے تو پھر جائز ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کسی نے لا علمی میں قبر کو چوم لیا یا سجدہ کر لیا تو کیا یہ شرک ہو جائے گا، بندہ کافر ہو جائے گا؟ چومنے سے تو کافر نہیں ہوتا لیکن گناہ ہوتا ہے. سجدہ کیوں کیا یہ پوچھا جائے گا. بھائی اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کیا، اس کو معبود سمجھ کے کہ یہ قبر والا میری بگڑی بنا دے گا، تو پھر تو کافر ہو گیا. اور اگر صرف تعظیم میں سجدہ کیا ہے تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا. دونوں صورتوں میں توبہ استغفار اس پر لازم ہے، چاہے لا علمی میں کیا ہو یا علمی میں کیا ہو. محمد غیاث الدین انڈیا سے، میں بارات لے جانے سے انکار کر رہا ہوں لیکن میرے گھر والے نہیں مان رہے. بول رہے ہیں کہ اگر تم بارات نہیں لے کے جاؤ گے تو گاؤں والے ولیمے میں نہیں آئیں گے، اور لڑکی کے گھر والے بھی بول رہے ہیں کہ بارات لے کر آؤ. دیکھیں آپ نے مضبوطی سے لڑکی والوں کو سمجھا دیں کہ بارات بری رسم ہے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. پھر بھی وہ گن پوائنٹ پہ آپ کو مجبور کر رہے ہیں اور یہ ڈر ہے کہ رشتہ ٹوٹ جائے گا یا بہت بڑا فساد ہوگا، تو پھر مجبوراً لے جائیں بارات آپ، کیونکہ یہ کوئی ایسے یعنی اس کو ناجائز کہا جاتا ہے ان فسادات کی وجہ سے جو بارات میں. بعض دفعہ بارات نہ لے جانے میں اگر بہت زیادہ فسادات ہو رہے ہیں تو پھر
مجبوری ہے، پھر آپ لے جائیں اور ان کو بولیں کہ یہ ہے تو ناجائز کمبختو بری چیز ہے، تو لیکن تم جیسے بے وقوفوں کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں، ایسا کوئی پرچہ لکھ کے ڈال دیں وہاں پہ تاکہ پروموٹ بھی نہ ہو نا یہ بری رسم، بلکہ ان کو بولیں تم ہندوؤں میں رہتے ہو نا تو تم کام ہندوؤں والے ہی کر رہے ہو، تو اس طرح کے کوئی جملہ لکھ کے چلے جائیں پرچہ ڈال کے نا ان کے گھر میں کہ میں جو بارات یہ کر رہا ہوں مجبوری میں کر رہا ہوں، مجھے شوق نہیں ہے، دباؤ ہے میرے اوپر، رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے اور خاندانوں میں لڑائیوں کا خطرہ ہے، تو اس لیے مجبوراً میں یہ کام کر رہا ہوں، کام یہ ہندوؤں پہ سوٹ کرتا ہے مسلمانوں پہ سوٹ کرتا نہیں ہے، ایسا کچھ لکھ دیں ان کو، تھوڑی سی غیرت آ جائے شاید۔ اچھا بھائی جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، ایسا نہ ہو یہ لکھ کے آئیں اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اچھا بھائی، محمد جنید پاکستان سے، میں میکینیکل انجینئرنگ میں 3rd ایئر میں ہوں، آپ کی رہنمائی کی وجہ سے میں اپنے گھر والوں کو شادی کے لیے منانے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے پاس 2 آپشن ہیں، ایک لڑکی ڈاکٹر ہے اور شادی کے بعد جاب بھی کرے گی، جبکہ دوسری گھریلو لڑکی ہے، مشورہ دیجئے کہ کس کو ترجیح دوں؟ اگر دینی حالت کو دیکھا جائے تو دونوں دینی لحاظ سے ایک جیسی ہیں۔ سبحان اللہ، فوراً سے پہلے دونوں سے شادیاں کرو، کیونکہ آپ کو ایک پڑھی لکھی لڑکی بھی چاہیے ہوگی، ڈاکٹر ہے، آپ اس سے پیناڈول کے بارے میں پوچھئے گا کہ یہ سر میں درد کیسے، کیونکہ 2 کے بعد آپ کے سر میں درد تو ہوگا، تو ایک ڈاکٹر تو آپ کو لازمی چاہیے ہی ہوگی، تو وہ آپ کو ڈیٹیل سے بتائے گی کہ جی پیناڈول اس طرح سے آپ کے کھوپڑی کو سیٹ کرتی ہے، تو دونوں سے کرو میرے بھائی۔ اچھا بھائی، اور اگر دونوں سے کرنا ناممکن ہے، کیوں ناممکن ہے؟ ایک تو فرض کیوں کر لیا؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دونوں کا پیغام بھیج دو کہ بھائی بول میں دونوں سے کر رہا ہوں، تو اگر دونوں میں سے ایک راضی ہو گئی نا دونوں سے کرنے کہ بھائی ٹھیک ہے تم ادھر بھی کرو ہم سے بھی کر لو، تو اس سے تو کر ہی لیں فوراً، اس کا مطلب وہ دوبارہ دوسری شادی میں رکاوٹ بنے گی۔ اگر ڈاکٹر راضی ہو جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میرے بعد ایک اور، یعنی آپ اس سے بھی کر لیں، اس کا مطلب وہ دوسری شادی پہ راضی ہے، تو اس ڈاکٹر سے کر لیں آپ، اور اس سے بھی وہ انکار کر دے تو ڈاکٹر نے تو آپ کو پرمیشن پہلے سے دی بھی ہوگی، تو جب وہ کلینک چلائے گی تو گھر میں گھرداری کے لیے آپ کو بیوی چاہیے تو ایک اور بعد میں لے آئیے گا گھرداری کے لیے، تو آپ ڈاکٹر سے کہہ دیے گا کہ دیکھو تم تو اس پہ راضی تھی تو اب بھی میں کر رہا ہوں دوسری، تو کیا ہو گیا اس میں؟ اور اگر گھر والی جو گھرداری والی بیوی لڑکی ہے جو ڈاکٹر نہیں ہے، وہ اگر کہہ رہی ہے کہ جی آپ ایسا کریں کہ آپ ڈاکٹر سے کر لیں، ڈاکٹر سے بھی کر لیں، تو پھر اس سے کریں اور ڈاکٹر سے بھی کر لیں، ڈاکٹر منع کر دے گی تو کوئی بات نہیں، پھر آپ ایک اور ڈاکٹر تلاش کر لیے گا، کیونکہ ڈاکٹروں میں طلاق یافتہ بھی ہوتی ہیں، بیوائیں بھی ہوتی ہیں، وہ دوسری بیوی بننے پر راضی ہو جاتی ہیں، تو مزے ہی مزے ہیں آپ کے بھائی، ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میری ساس جو میری پھپھو بھی ہیں ہمیشہ میرے گھر میں پڑی رہتی ہیں، سبحان اللہ، پھپھو ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں یا ساس ہونے کا؟ نہ اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہیں نہ ہی اپنے گھر کا، ہمیشہ میری والدہ اور بہنوں سے لڑتی رہتی ہیں اور میری بیوی کو بھی گھر کے کام کرنے کے لیے نہیں چھوڑتی، ان کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ ہمارا رشتہ نہ ٹوٹ جائے، اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پھپھو کو بولو، اپنے پھپھو کے میاں کو بولیں اپنے پھپھا کو کہ بھائی اپنی امانت کو سنبھالیں کائنڈلی، کیونکہ یہ امانت ہے آپ کی، یہ امانت آپ لے کے جائیں، تو آپ اس میں زبردستی پہلے محبت سے سمجھائیں، محبت سے باز نہ آئے تو پھر ان کو زبردستی بھی کر سکتے ہیں کہ پھپھو آپ کوئی بیوہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کو کوئی سہارا چاہیے اور کوئی ہے ہی نہیں، تو آپ کے تو ہسبینڈ ہیں الحمدللہ، ہسبینڈ نہ لے کے جائیں، ہو سکتا ہے ہسبینڈ نے رکھا ہوا ہی خود ہی ہو آپ کے پاس، تو یعنی پھپھو کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے اسی سلسلے میں آپ کے ہاں چھوڑا ہو، وہ بھی ٹینشن میں آئے ہوئے ہو، بعض دفعہ آدمی اپنی ٹینشن دوسرے کو بھی پہنا دیتا ہے، تو پھر آپ پھپھو کے بچوں سے رابطہ کریں کہ بھئی آپ کی والدہ محترمہ ہمارے یہاں آئی ہوئی ہے، آپ ان کو لے جائیں، تو اگر ان کے شوہر نہیں لے کے جاتے، ان کے بچے بھی نہیں لے کے جاتے، تو پھر آپ تھانے والوں کو بتائیں کہ یہ ہمارے پھپھا کی امانت ہمارے پاس ہے، تو کائنڈلی یہ جس کی امانت ہے آپ وہاں پہنچائیں، مجبوری میں پھر ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میری اپنی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ 4-5 سال کا افیئر ہے، 4-5 سال پہلے پوچھنا چاہیے تھا افیئر کرنے سے پہلے، کچھ غالباً 3 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم کال پر بات کر رہے تھے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہم نکاح کر لیں، اس نے بھی رضامندی دے دی، میرے ساتھ میرے کچھ دوست تھے تو میں نے گواہان کے لیے اسپیکر آن کر دیا، میں نے یہ الفاظ بولے، فاطمہ، ابے پورا تم نے تو نام بتا دیا تو چلو بول دیتے ہیں، خیر اس نے لڑکی کا نام لیا، میں نام نہیں اناؤنس کر رہا، ایسا نہ کوئی پھڈے مڈے ہو جائیں ان کے گھر میں، قاتلانہ لڑائیاں ہو جائیں، فلانی بنتے فلاں آپ کا نکاح فلاں شخص ولد فلاں سے بعوض 5000 حق کے مہر کیا جاتا ہے، کچھ زیادہ مہر نہیں رکھ لیا بھائی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس پر ان کا جواب تھا جی ہاں قبول ہے۔ پھر میں نے پوچھا کیا
آپ کو میں قبول ہوں، اس پر ان نکاح قبول ہے۔ اسی طرح تیسری مرتبہ بھی اس نکاح کے ایجاب و قبول کے وقت میرے 3 دوست وہاں موجود تھے۔ اس نکاح کے بعد ہم ایک دوسرے کے قریب آئے، یعنی عدت لازم ہو گئی۔ اب ہم اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے، اگر بتانا چاہتے ہیں، مگر پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ معلوم کر لیا جائے کہ کیا یہ نکاح ہو چکا ہے۔ اگر ہاں تو کیا لڑکی کے ولی کو حق ہے کہ وہ اس نکاح کو باطل کر دے، انکار کر دے؟ نکاح ہوا ہی نہیں ہے بھائی، فون پہ اس طرح سے نکاح نہیں ہوتا۔ اسپیکر آن کر کے ایجاب و قبول ہو رہا ہے، لڑکی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہو، تو کیونکہ اس مجلس میں گواہ کا ہونا ضروری ہے جس مجلس میں ایجاب و قبول ہو رہا ہو، تو مجلس ہی الگ الگ ہے، یہ بندہ یہاں بیٹھا ہے، وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے، تو دونوں ایک مجلس میں ہوں گے یا ایک کا وکیل دوسری مجلس میں ہو، یعنی آپ جس مجلس میں بیٹھے وہاں دلہن کا وکیل ہوتا نا اس کی طرف سے قبول کرنے کے لیے، تو بھی نکاح ہو جاتا۔ تو چونکہ مجلس الگ الگ ہے، ایجاب و قبول کی مجلس یعنی جہاں ایجاب اور قبول ہو رہا ہے تو وہ قبولنے والی تو ادھر بیٹھی ہوئی ہے، فون کے کسی اس کی لوکیشن کچھ اور ہے، تو جہاں گواہ بیٹھے ہوئے وہیں ایجاب و قبول ہونا چاہیے۔ تو اگر دلہن کا کوئی وکیل ہوتا ہے یہاں پہ لڑکی کا جو لڑکی کی طرف سے قبول کرتا، تو ایجاب و قبول کی مجلس ایک ہوتی، پھر وہاں گواہ ہوتے تو نکاح ہو جاتا۔ تو یہ نکاح ہوا نہیں ہے، مگر یہ حرکتیں نہ کرو میرے بھائی، خدا کے بندو، اللہ کا کے غضب کو دعوت مت دو، تمیز سے نکاح کریں جیسے ہوتا ہے۔ محمد صادق میرپور خاص سندھ سے، میرے 2 دوست یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، لیکن یونیورسٹی ان کے گھر سے تقریباً 90 کلومیٹر دور ہے۔ یہ دونوں پیر کی صبح یونیورسٹی جاتے ہیں اور جمعے تک وہاں ٹھہرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اپنے نانا کے گھر، دوسرا اپنے خالو کے گھر ٹھہرتا ہے۔ جمعے کی شام کو واپس آ جاتے ہیں، اور یہ جن گھروں میں ٹھہرتے ہیں وہ بھی ان کے گھر سے تقریباً 70 کلومیٹر دور ہے۔ تو یہ لوگ جماعت کے ساتھ تو مکمل نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جب انفرادی پڑھیں تو کتنی پڑھیں؟ مکمل یا پھر قصر؟ اگر قصر پڑھنی ہے تو پچھلی نمازیں انہوں نے مکمل پڑھی ہے وہ ہو جائیں گی، یا پھر ان کو دوبارہ قصر کرنا ہوگا، قصر پڑھنی ہوگی۔ یونیورسٹی 90 کلومیٹر دور ہے نا، تو یہ وہاں جا کے قصر ہی کریں گے۔ وہاں سے بھلے نانا کے گھر جائے، خالو کے گھر جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نانا کے گھر جا کے بھی قصر پڑیں گے، خالو کے گھر جا کے بھی قصر پڑیں گے، کیونکہ نانا کا گھر بھی اپنا نہیں ہوتا۔ اپنا گھر وہ ہوتا ہے جہاں انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ یا بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، تو شادی کے بعد بیوی بچوں کے ساتھ، اور جو ہے وہ شادی سے پہلے اگر ان میرڈ ہے تو ماں باپ کے ساتھ۔ تو اس لیے ان پر قصر نماز ہی لازم تھی۔ اگر انہوں نے پوری پڑھی ہے تو اصولی طور پر وہ واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، لیکن اگر بہت زیادہ نمازیں ہیں جن کو قضا کرنا مشکل ہے تو پھر چھوڑ دے، کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک قصر میں پوری نماز پڑھنا بھی جائز ہے، تو پھر مجبوری میں ان ائمہ کے قول کو لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر چند نمازیں ہیں تو احتیاط یہی ہے کہ اس کو قضا کر لے، زیادہ ہے تو چھوڑ دیں، اللہ قبول کرنے والا ہے، آئندہ احتیاط کریں۔ مفتی صاحب سونے کی زکوٰۃ کیسے دوں؟ 25 سال پہلے خریدا تھا، اس وقت اس کی قیمت 5500 روپے فی تولہ تھی۔ زیادہ خرید لیتے یار، اتنا سستا تھا۔ اب 25 سال کا حساب کیسے لگاؤں؟ دیکھیں اس میں 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ آپ سونے کے ساتھ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ رقم بھی آپ کے پاس ہوگی، تو اس رقم اور سونے کی قیمت ملا کے جو بھی اماؤنٹ بنتا تھا اس کا 2.5%۔ اب آپ دیکھیں 25 سال پہلے 5.5 یعنی سونے کی جو قیمت تھی وہ 5500 روپے فی تولہ تھی، تو کتنا سونا تھا آپ کے پاس؟ تو جتنا بھی تھا تو 5500 کے لحاظ سے اس کی قیمت دیکھیں اور اماؤنٹ دیکھیں، رقم جو آپ کے پاس تھی اس وقت، ٹوٹل کا جو 2.5% بنتا ہے وہ آپ دیکھ لیں اس زمانے میں کتنا تھا، وہ 2.5% آپ نے نکال دیا زکوٰۃ میں، ٹھیک ہے، یا نوٹ کر لیا کہ اتنا بنتا ہے۔ پھر 24 سال پہلے آپ دیکھیں کہ پھر سونے کی ریٹ میں کتنا اضافہ ہوا تھا، تو جو اضافہ ہوا تھا وہ اور جو اماؤنٹ آپ کے پاس ہو وہ سب ملا کے اس کا 2.5%۔ تو اس طرح 23 سال پہلے، پھر 22 سال پہلے، یہ ماہرین سے پتہ چل سکتا ہے کہ کتنے سال پہلے سونے کی کیا قیمت تھی، ورنہ آپ خود بھی ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سونے کی جو قیمت ہے نا وہ آج میں اور 25 سال پہلے میں کتنا فرق تھا، تو ایک ریشو نکال لیں، تو اس ریشو کے حساب سے آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ وہ زکوٰۃ پھر آپ یا پوچھ دے دیں یا تھوڑی تھوڑی کر کے دے دیں، وہ پھر آپ کی مرضی ہے۔ اچھا بھائی، شمشیر قریشی انڈیا سے، اگر کوئی قرض دے اور شرط یہ لگائے کہ اس میں نفع ہونے پر 500 فی جانور نفع لوں گا تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر کوئی قرض دے اور شرط یہ لگائے کہ اس میں نفع ہونے پر 500 فی جانور نفع لوں گا، کیا مطلب بھائی یہ 500 فی جانور نفع لوں گا؟ آپ کا سوال ہی میرے بھائی واضح نہیں ہے، سوال دوبارہ آپ لکھ کے بھیجیں۔ یہ پوچھا ہے جی شمشیر قریشی نے انڈیا سے، بھائی جانوروں میں اگر انویسٹمنٹ کی تھی کہ فی جانور 500 روپے لوں گا، تو پھر جانوروں میں انویسٹمنٹ کیا کی تھی کہ جب جانور بکے گا تو فی جانور 500 روپے لیں گے؟ تو اگر ایسے ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں جانور ہلاک ہو گیا تو پھر نقصان آپ کا ہوگا۔ تو آپ سوال ذرا واضح کر کے دوبارہ بھیجیں۔
مفتی صاحب شریعت میں جو 6 کلمے ہیں یہ ہیں یا نہیں؟ میں نے کسی سے سنا کہ 6 کلمے نہیں ہیں. یہ 6 کلمے تو حدیثوں سے ثابت ہیں، مگر ان کے نمبر ثابت نہیں ہے کہ یہ پہلا کلمہ ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے، یہ تیسرا کلمہ ہے، یا چوتھا کلمہ ہے، یا 5واں کلمہ ہے، یا 6واں کلمہ ہے. یہ نمبر بعد میں سہولت کے لیے کسی نے لگا دیے ہیں تاکہ لوگوں کو ذکر کرنے میں اور یاد کرنے میں آسانی ہو. تو جیسے لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ یہ الگ حدیث سے ثابت ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. پھر استغفار کا جو کلمہ ہے وہ بھی ثابت ہے. تو چونکہ یہ کلمات ہیں اور حدیث سے ثابت ہیں، ان کی فضیلت ہے، تو 6 کے علاوہ بھی بہت سارے کلمات ہیں جو ثابت ہیں. تو ان 6 کو علماء نے نمبر دے دیے کہ بھئی اس کو پہلا کہہ دیا، اس کو دوسرا کہہ دیا، اس کو تیسرا کہہ دیا، تاکہ لوگ نمبر لگا کے یاد کریں. تو ایک صرف سہولت کے لیے ایک کام کیا ہے یہ. باقی حدیثوں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ پہلا کلمہ ہے تو یہ دوسرا کلمہ ہے تو یہ تیسرا کلمہ ہے. یہ نمبر علماء نے بعد میں کسی نے لگا دی ہیں اور وہ سوسائٹی میں رائج ہو گئے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی ناجائز والی بات بھی نہیں ہے اگر کسی نے نمبر لگا کے یاد کر لیے کہ 6 ہے. اس کی مثال ہے جیسے قرآن کے 30 پارے. اب یہ 30 کا عدد تو قرآن و سنت سے حدیث سے ثابت نہیں ہے. بھئی ہوا یہ ہے کہ علماء نے بعد میں کیا کیا، قراء حضرات نے قرآن کو 30 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا کہ روزانہ ایک جز پڑھیں گے تو آپ 30 دنوں میں وہ ختم ہو جائے گا. تو 30 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. پھر یہ اس کو پہلا پارا کہہ دیا، اس کو دوسرا پارا کہہ دیا، اس کو تیسرا پارا کہہ دیا. اب کوئی اٹھ کے کہے کہ یہ 30 پاروں کا لفظ قرآن سے ثابت نہیں ہے تو لہذا یہ پارے ہی ختم کر دو. تو بھائی یہ کس نے کہا کہ ثابت ہے؟ یہ تو لوگوں کی سہولت کے لیے 30 جز بنا دیے اس کے. اسی طرح رکوع بنا دیے. تو یہ صرف لوگوں کی ایک سہولت کے لیے کام ہے تاکہ لوگ عدد جب سامنے ہوتا ہے نا تو اس کو فوکس کر کے یاد کرنا آسان ہوتا ہے. تو صرف یہ ہے. تو اس لیے یہ نمبر قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بعد میں کسی نے لگا دی ہے اپنی سہولت کے لیے. سہیل صاحب انڈیا سے، مفتی صاحب میں نے ایک لڑکی سے نکاح کیا، اس نے فون پر میرے ایک دوست کو اپنا وکیل بنا دیا اور میں نے 2 لوگوں کی مجلس میں قبول کر لیا. اب لڑکی کے والد اس کا نکاح مجھ سے کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کو مزاروں پر جانے والا داماد چاہیے تھا جبکہ میں بدعت سے دور رہتا ہوں. کیا میرا نکاح ہو گیا؟ پہلی بات یہ کہ آپ اس لڑکی کے ہم پلہ اور کفو یعنی اس کے جوڑ کے ہیں یا نہیں ہے، مالی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، خاندانی شرافت کے اعتبار سے. تو جس کو جوڑ کا رشتہ کہا جاتا ہے اس سے کمتر تو نہیں ہے. اگر کمتر ہے تو پھر لڑکی کے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح غیر کفو میں ہوتا ہی نہیں ہے. اس کے لیے پیرالل اور ہم پلہ ہونا ضروری ہے. تو اگر جوڑ کے نہیں ہے تو نکاح ویسے ہی نہیں ہوا. اگر جوڑ کے ہیں تو پھر نکاح شریعت کے مطابق کیا ہو تو ہو گیا، ورنہ نہیں. اب شریعت کے مطابق میں کیا ہے کہ اب آپ نے یہ کیا کہ فون پر ایک دوست کو اس نے وکیل بنا دیا اور میں نے 2 لوگوں کی مجلس میں قبول کر لیا. بھائی وہ 2 لوگ کون تھے؟ وہ گواہ تھے. تو کیا اس لڑکی نے جس کو وکیل بنایا تھا وہ بھی اس مجلس میں موجود تھا جس مجلس میں گواہ تھے، یا وہ بھی فون پر ہی تھا؟ یعنی گواہ اس کی بات فون پہ سن رہے تھے. اگر گواہ فون پہ سن رہے تھے تو پھر یہ نکاح نہیں ہوا. لڑکی نے جس کو وکیل بنایا وہ آپ کی مجلس میں موجود تھا، اس وکیل نے ایجاب کیا اور آپ نے قبول کیا، اور اس ایجاب و قبول کو اپنے کانوں سے سامنے بیٹھ کے 2 گواہوں نے سنا تو پھر نکاح ہوتا ہے. اس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں. اگر صرف فون پہ ایجاب و قبول ہوا ہے یا وہ وکیل کہیں اور بیٹھا ہوا تھا اس نے فون پہ قبول کیا یا ایجاب کیا اور آپ نے یہاں سے قبول کیا اور فون پہ دونوں کی باتوں کو گواہ سن رہے تھے تو ایسے نکاح نہیں ہوتا. آج کل لڑکیاں یہ اٹھ پٹانگ کام بہت کر رہی ہیں، ٹیلی فونوں پہ نکاح. اپنا بیڑا غرق نہ کریں، زندگیاں برباد نہ کریں اپنا.